La tasriba alaykum. It's okay. Day 13 of understanding 30 verses of Quran Kareem in Ramadan Kareem. La tasriba alaykum. معافی کا یہ مختصر جملہ کسی عام سی غلطی کے جواب میں نہیں کہا گیا تھا کہ راستہ چل رہے تھے، آپ کو ٹھوکر لگ گئی اور سامنے والے نے کہا آئی ایم سوری اور آپ نے کہا اٹس اوکے، بلکہ یہ معافی کا مختصر جملہ الکریم ابن الکریم حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے بلکہ یہ بلند ہمتی، پاکیزہ نفسی اور کشادہ ظرفی کا کلائمیکس ہے۔ یہ جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں سے کہا تھا جنہوں نے ان کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، انہیں تاریک کنویں میں ڈال دیا تھا، اور اس عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کے سائے سے محروم کر دیا تھا، جس عمر میں ایک بچے کو اپنے باپ کے سائے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی۔ اور پھر اس جدائی اور محرومی نے کیا کیا ستم ڈھائے تھے۔ ناز و نعم میں پلنے والے حضرت یوسف کو سفر کی ناقابل تصور اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ وہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی تھی، اسے حقیر سمجھ کر غلاموں کی طرح فروخت کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی سب سے قیمتی دولت اور اس کے سب سے قیمتی سرمایہ یعنی اس کی پاک دامنی اور شرافت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ اس الکریم ابن الکریم کو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا؟ انہی بھائیوں کی وجہ سے جو آج اعترافی مجرم بن کر سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف چاہتے تو شدید سے شدید انتقام لے سکتے تھے، آج وہ کوئی کمزور شخص نہیں تھے بلکہ سلطنت کے ایک اہم ذمہ دار تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا نمونہ چھوڑا؟ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ انتقام تو دور، ماضی کے اس دلخراش واقعے کا دوبارہ تذکرہ کر کے تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، تم پر کوئی طنز نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ نمونہ جس کی ضرورت ہمیں آج بکھرتے اور ٹوٹتے ہوئے خاندانوں میں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ رشتہ داروں اور بھائیوں میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے، سب کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن اگر کبھی رشتہ داروں میں، خاندانوں میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کسی کا حق دبا لیا جائے، تو بجائے اس کے کہ خاندان کی بنیادوں کو ہلا ڈالا جائے اور خونی رشتے کی ہر حرمت کو پامال کر دیا جائے، ضرورت ہے کہ یہ حوصلہ پیدا کیا جائے کہ ہم کہہ سکیں لا تثریب علیکم، اٹس اوکے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیتے ہیں تو اللہ جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، جو کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ آپ پر مہربان ہو جاتا ہے، اور جب وہ آپ پر مہربان ہو جائے تو آپ کی قسمت اور آپ کی سعادت کے کیا کہنے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔